اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ، بھلا وہ شخص کھول دیا اللہ نے صدرہ، اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہوا، پس وہ شخص، علی نور، نور پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فویل، پس ہلاکت ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک، پس یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے سینہ کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس کے دل میں اسلام سے متعلق، قرآن سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، اسلام کے احکام کے متعلق، آخرت سے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو حق مانتا ہے، سچ مانتا ہے، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کی ذات سے متعلق بھی شک ہے، قرآن سے متعلق بھی شک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بھی اس کو شک ہے، آخرت سے متعلق بھی اس کو شک ہے، اسلام کے احکامات سے متعلق بھی اس کو شک ہے۔ وہ زندگی بے چینی کی گزارتا ہے اور وہ شک و شبہ کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو گویا کہ اللہ نے اس کا دل اسلام اور اسلام کے احکامات کے لیے سخت کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام انسانوں کو نکالا جنہوں نے دنیا میں آنا تھا، پھر ان تمام انسانوں کو، وہ چیونٹیوں کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اپنا نور عطا فرمایا۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اسی نور کے ساتھ آتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو اسی نور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسی نور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں، ورنہ ہر بچے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے۔ وہ نور جو اللہ نے عالم ارواح کے اندر ہر انسان کو عطا کیا تھا، اس نور کے ساتھ وہ دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین یا وہ خود اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے، اپنی فطرت سے پھرتا ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے انسان کی، وہ اسلام والی۔ ہر انسان اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے، اپنی فطرت سے پھر جاتا ہے، اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ یہودی بنتا ہے، وہ نصرانی بنتا ہے، وہ مجوسی بنتا ہے، وہ دہریہ بنتا ہے، وہ لا دین بن جاتا ہے۔ وہ اپنی فطرت کو مسخ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نور پر رکھتے ہیں، اسلام پر قائم رکھتے ہیں، اللہ اس کے سینہ کو اسلام کے لیے، اسلام کے احکامات کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں،
اس کو اسلام کے کسی حکم کے متعلق شک و شبہ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ شخص جو فطرت سے پھر جاتا ہے، فطرت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے، پھر اس کے دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس کے دل پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ جس طرح ایک پتھر لے لے اور اس پتھر پر آپ پانی پھینکے تو کیا وہ پانی اس پتھر میں داخل ہوگا؟ یہ معنی ہے اس کا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں اثر نہیں کرتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل، اللہ نے نازل کیا، احسن الحدیث، بہترین کلام، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، ملی جلی ہیں، مثانیہ، دہرائی ہوئی ہیں، تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس سے، جلود الذین، ان لوگوں کی جلدوں کے، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف جس کی وہ چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دیں، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے اس کلام کو بہترین کلام قرار دیا ہے، ایسا بہترین کلام کہ جو صدق پر مبنی ہے، سچا کلام ہے، اور ایسا کلام کہ جس کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، جھوٹ اس میں کہیں سے داخل نہیں ہوا، اور اس کے اپنے جو جملے ہیں، اپنے جو کلام ہیں، وہ متشابہن، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، اس طرح ملے جلے ہیں۔ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک ہی کلام ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کلام ہے، اس میں کسی قسم کی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کے اندر کسی طرف سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف دیکھتے۔ دیکھیں کہ 23 سال کا عرصہ ہے، 23 سال کا دورانیہ ہے، 23 سال کے دورانیے میں قرآن مختلف اوقات میں نازل ہوا ہے۔ اب 23 سال کے دورانیے میں قرآن مجید کے کسی حکم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعارض نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف کلام نہیں، متشابہن، ملا جلا ہے۔ مثانیہ، دہرایا ہوا، کہ قرآن کے اندر اللہ نے واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے، مثالوں کو بار بار بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے، پختہ ہو جائے، جو قرآن کا مقصود ہے، جو قرآن کا مفہوم ہے، اس کو بار بار اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اور اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر وجلت قلوبہم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان کے دل اس سے کانپ اٹھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے کلام سے نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کو یوں مثال سمجھو کہ جس طرح ایک زمیندار
وہ بیج کو زمین میں ڈالنے سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر وتر آتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر اس کو برابر کرتا ہے۔ جب خوب زمین نرم ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ پھر بیج ضائع نہیں ہوتا۔ اسی طریقہ سے اہل ایمان کے دل، وہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے دل کے اندر وہ اللہ کا کلام اترتا ہے تو پھر اس سے اعمال صالحہ کے پھول اگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو برابر کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو میہ سے مثال بیان فرمائی، میہ سے تمثیل دی ہے، جیسے آسمان سے اترتی ہوئی بارش۔ اور جو زمین ہے اور جو انسان ہیں ان کو مختلف زمینوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جس طرح کوڑا اور ڈھیر، کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، اس طرح ہیں۔ جب بارش برستی ہے، بارش تو وہی ہے، جب کوڑے کے ڈھیر پر برسے تو وہاں سے مزید بدبو، تعفن نکلتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے اندر کا تعفن اٹھتا ہے، اندر کی بدبو اٹھتی ہے، اور وہ لوگوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کفر ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس طرح کے دو وادیوں کے درمیان سخت پتھریلی زمین، کہ بارش نازل ہوتی ہے، اب وہ زمین خود بھی اس سے نفع نہیں اٹھا سکتی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، لیکن کبھی کوئی چلتا مسافر وہاں پر آ جاتا ہے، وہاں اس کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ آتا ہے اور وہاں سے وہ پانی حاصل کرتا ہے اور آگے چل دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود ہدایت پر نہیں آ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ہدایت کے راستے ہموار کر دیے ہیں، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے نرم و نازک بہترین تیار شدہ زمین، جیسے ہی بارش نازل ہوئی وہاں سے پھل نکلا، پھول نکلے، اور اس نے زمین کو بھی رونق بخشی اور اپنے مالی کو بھی اس سے خوش کر دیا۔ تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اس سے اعمال صالحہ پھوٹتے ہیں، ایمان کی اس سے رونقیں نکلتی ہیں، اور اس سے ان کے دل منور ہو جاتے ہیں، معطر ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل شاداب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دیں، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی، اور بھلا وہ شخص جو بچاتا ہے، بوجہہ، اپنے چہرے سے، سوء العذاب، عذاب کی برائی کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب آدمی پر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات آتی ہے، تو وہ سب سے پہلے ہاتھ سے اپنے حملے کو روکتا ہے، لیکن اہل جہنم کے ہاتھ قیامت کے دن بندھے ہوئے ہوں گے، تو وہ اس جہنم کی شدت کو، وہ جہنم کی آگ کو اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ اس کو بیان کیا کہ بھلا وہ شخص کہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ عذاب کی سختی کو قیامت کے دن، یعنی اس کا وہ سارا جو عذاب ہے وہ اس کے چہرے نے جھیلنا ہے، اولاً ابتداءً۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا سرکشوں سے، ذوقوا، تم چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کام کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھو کہ جہنم کی آگ کے جو تھپیڑے ہیں وہ اپنے منہ پر جھیلیں گے، منہ پر برداشت کریں گے، اور ان کو ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم کام کیا کرتے تھے اب اس کا بدلہ چکھ لو۔ کذب الذین من قبلہم، کذب، جھٹلایا، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فأتاہم العذاب، پھر آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ ان پر اس طریقے سے آئی
کہ وہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہمیں یہاں سے بھی پکڑا جا سکتا ہے، اللہ نے ان کو وہاں سے پکڑا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، فَأَذَاقَ پس چکھائیں گے، ہم ان کو، اللہ نے، الخزیہ ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ نے ان کو ذلت کا عذاب دنیا کے اندر چکھایا، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کا علم رکھتے، اور علم اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب علم کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی اس بات کو وہ یہ سمجھتے کہ دنیا کے اندر جو ذلت اور رسوائی کا عذاب ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو آخرت کا عذاب آنے والا ہے وہ اس سے کہیں سخت ہے، اور وہ علم رکھتے اور خود کو عذاب سے بچانے کی فکر کرتے، کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ